أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. معزز سامعین کرام اور خواتین و مستورات، ماہ رمضان میں بہت سی طاعات کی طرف ہم سب کی رغبت ہوتی ہے، اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تذکرہ ہوتا ہے اور یاد بھی رہتا ہے۔ نماز ہے، تراویح ہے اور تلاوت قرآن ہے، تہجد ہے، دعائیں ہیں، یہ سب کچھ ہیں اور کرنی بھی چاہیے۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص بات اور تھی جس کا تذکرہ روایت میں بکثرت آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ رمضان میں آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ بہت ہوتے تھے، اتنا خرچ کرتے تھے کہ روایت میں آتا ہے، اس کی جو تعبیر کی ہے راوی نے کہ تیز ہوا سے بھی زیادہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں من الریح المرسلہ، اتنا خرچ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ زکوٰۃ تو ایک واجب ہے، فریضہ ہے، وہ تو ادا کرنا ہی ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ ماہ رمضان میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بڑی ترغیب ہے۔ یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے ایمان کے تذکرے کے بعد سب سے پہلے جس عمل صالح کی طرف ہم مسلمانوں کو اور مومنوں کو متوجہ فرمایا ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر، اس کی رضا کی خاطر اس کے بندوں پر اپنا مال خرچ کرنا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں، اب بہت ممکن ہے کہ آپ کے کانوں میں یہ آیت یاد آ جائے، وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ کمال اس میں نہیں ہے اس کے تم اپنا منہ مشرق کو کر لو یا مغرب کو کر لو، بلکہ کمال تو یہ ہے کہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، تمام آسمانی کتابوں پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے، وہ اللہ کی محبت میں اپنا من پسند مال رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کو رہائی دلانے پر خرچ کرے۔ انفاق فی سبیل اللہ کے سلسلے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے سلسلے میں یہ آیت سب سے زیادہ جامع ہے اور ہم سب کو ترغیب دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا اجر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب کم از کم 700 گنا ہے۔ فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اپنا
کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے اس عمل کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم ہے، واللہ واسع علیم۔ اس بے پناہ اجر و ثواب کے علاوہ انفاق کا عمل یعنی خرچ کرنے کا عمل مغفرت کا سبب بھی ہے، یہ مغفرت کا سبب بھی بن جائے گا، جیسا کہ فرمایا واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تعالیٰ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور مکفر سیئات بھی ہے قرآنی اصطلاح میں۔ مکفر سیئات کا مطلب یہ ہے گناہوں کا کفارہ بھی ہے، گناہوں کو مٹاتا بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، ارشاد ربانی ہے وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کو تمہارے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ خرچ کرنا تقرب کا ذریعہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے قربت کا، ثواب کا، ان سے نزدیکی کا، ان سے محبت کا ذریعہ ہے۔ فرمایا وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ، جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب کا ذریعہ بناتے ہیں۔ لہذا مال والوں کو چاہیے کہ وہ مال کی نعمت کی قدر کریں، اور اس کی قدر کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ یاد رکھیے قیامت کے دن ہم سے ہمارے مال کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مال سے کہ ہمارے مال کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اور حدیث میں تو ہے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرا جملوں کو دیکھیے، آپ کے الفاظ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے پاؤں اس وقت تک اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کر سکیں گے جب تک اس سے ان 5 چیزوں کے متعلق معلومات نہ کر لی جائیں گی۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ عمر کہاں لگائی، یہ جو زندگی ہم نے دی تھی اس کو کہاں خرچ کیا، سب سے پہلا سوال۔ دوسرا سوال جوانی کہاں ضائع کی۔ تیسرا سوال مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ پانچواں سوال جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ علماء کے لیے، مولویوں کے لیے، مدارس سے فارغ لوگوں کے لیے اہم تنبیہ ہے۔ یہ حدیث اصحاب دولت کے لیے، مال والوں کے لیے، مالداروں کے لیے لمحے فکریہ ہے کہ جب تک مال کے بارے میں سوال کا جواب وہ نہیں دے گا وہاں سے ہٹ بھی نہیں سکے گا، اس کے پاؤں جنبش بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو مال والوں کے لیے یہ زبردست لمحہ فکریہ ہے کہ اپنے مال کے بارے میں سوچیں کہ کہاں سے آیا ہے، حلال ذرائع سے حاصل کیا ہے یا حرام طریقے سے کمایا ہے، کہاں خرچ کیا ہے، ناجائز مدوں میں خرچ کیا ہے یا جائز مدوں میں خرچ کیا ہے۔ مال انسان کو جنت تک بھی پہنچا سکتا ہے اور
جہنم کے گہرائیوں میں بھی لے جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ آیت لرزا دینے والی ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ بطور طنز کے اللہ رب العزت نے ہم سب سے مخاطب ہو کر کے کہا ہے۔ دوسری طرف ان لوگوں کے لیے اجر عظیم کا وعدہ ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ۔ جو لوگ اللہ کے کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آگے ہیں واقاموا الصلاة اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے ان میں سے پوشیدہ طور پر کھلے طور پر خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی ماند نہیں ہوگی، یعنی کبھی اس میں خسارہ نہیں ہوگا، تاکہ ان کو ان کی اجرتیں پوری دیں اور ان کو اپنے فضل سے زیادہ دیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ذات تھے۔ ویسے تو سب صحابہ ایسے ہی تھے، لیکن حضرت ابو ذر کا کسی دن موقع ملا تو حالات تھوڑے بتاؤں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت ابو ذر کیا تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت بیت اللہ کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب کعبہ کی قسم۔ کون کہہ رہا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت کرنے والے حضرت ابو ذر غفاری ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کعبہ کی قسم، وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں۔ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ سن کر کے میں فکر مند ہو گیا کہ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی ہے اور میں ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں لینے لگا۔ مجھے خیال ہوا کہ کوئی خرابی میرے اندر پیدا ہو گئی ہے اور میرے خرابی کے دن آ گئے۔ جبھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو دیکھ کر کے ایسی بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ یاد رکھیے یہ جملہ صحابہ کی تاریخ جب آپ پڑھیں گے، صحابہ یا صحابیات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہونے سے پہلے یہ جملہ ضرور کہتے تھے اللہ کے رسول ہماری جانیں آپ پر قربان ہو۔ فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا بہت زیادہ مال و دولت رکھنے والے، اللہ یہ کہ وہ بندوں کے ساتھ انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، بہت زیادہ، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ ایک شخص مرے گا اور اپنے پیچھے ایسی بھیڑ بکریاں اونٹ اور گائے چھوڑے گا جن کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہوگی۔ قیامت کے دن یہ جانور انتہائی فربہ ہو کر یعنی موٹے تازے ہو کر اس کے سامنے آئیں گے اور اسے اپنے کھروں سے اور لاتوں سے رو دیں گے اور اپنے سینوں سے مار مار کر زخمی کر دیں گے۔
اسلام نے صدقہ و خیرات کی بڑی ترغیب دی ہے۔ فقراء کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی، ضرورت مندوں کے ساتھ حسن سلوک، ناداروں و محتاجوں کے ساتھ تعاون سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہو سکتی۔ حدیث شریف میں یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی نے حلال کمائی کی ایک کھجور بھی صدقہ کی، وہ کھجور قیامت کے دن پہاڑ جیسے اجر کا سبب بنے گی۔ ایک فرمایا کہ صدقے کی وہ کھجور قیامت کے دن پہاڑ جیسے اجر کا سبب بنے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی زائد سواری ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کسی ایسے شخص کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس ضرورت سے زیادہ سفر ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی ایسے شخص کو دے دے جس کے پاس زیادہ راہ نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ اس طرح کی ترغیبات سن کر کے ہم یہ سوچتے تھے، ہمیں یہ خیال آتا تھا کہ زائد الضرورت چیزوں میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اتنی ترغیب دیتے تھے، جو کچھ بھی مال و متاع اللہ کے راہ میں خرچ کیا جاتا ہے وہ قیامت کے دن اس وقت سایہ بن کر راحت و آرام پہنچائے گا جب سورج سروں پر آ جائے گا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر شخص اس وقت تک اپنے صدقے کے سائے میں رہے گا جب تک اللہ لوگوں کا فیصلہ نہیں فرما دیں گے۔ یہ خیال غلط ہے کہ صدقہ و خیرات سے مال کم ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے، ان الصدقۃ لا تنقص المال، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، اس کے برعکس اللہ کے راہ میں نکالنے سے مال میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ 10 منٹ آپ کے ہو گئے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کی تھوڑی سی تفصیل کل آپ کے سامنے عرض کر دی جائے گی۔ اللہ تعالی اس ماہ مبارک میں جو کچھ بھی بچے کچھ دن ہیں اس میں ہم کو صدقہ کرنے کی، خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔